اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کے لیے لوگوں کے دل موڑ دیے، اور صدی گزرنے کے باوجود بھی ان کے مزارات پہ، ان پاکیزہ ذوات کی بارگاہوں میں اللہ کی مخلوق حاضری اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کے جو لوگ ہو جاتے ہیں پھر اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا نور اللہ ایسے انہیں نصیب کرتا ہے کہ وہ قبروں میں جا کر کے بھی فیض رساں ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق ان کی بارگاہوں میں حاضری اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور آج ان کا زمانے کو نام بھی یاد نہیں ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ 150 حکمران یکے بعد دیگر اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے ہیں، لیکن آج دنیا ان کے نام بھی بھول چکے ہیں۔ لوگوں کو ان کے تذکرے بھی یاد نہیں، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، آج زمانہ ان کے نام بھی یاد نہیں رکھ پا رہا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے؟ یہ بالکل، میں گجرانوالہ سے لاہور آتا ہوں تو بائیں جانب راوی سے پہلے جہانگیر کا مقبرہ پڑتا ہے۔ وہاں دن کو چلے جائیں یا رات کو، آپ کو وہاں اداسیوں کے ڈیرے دکھائی دیں گے۔ چھٹی کے دن کچھ لوگ وہاں گھومنے کے لیے آ جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی جو احاطہ مزار کا ہے وہاں حسرتیں برستی دکھائی دے گی۔ وہ جن کے نقارے بجتے تھے اور جب وہ دربار سے نکلتے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھیں، آج وہاں ہو کا عالم ہے۔ اور بالکل بادشاہ کے قرب میں اس کی محبوب بیوی نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جس کی ایک ایک ادا پہ جان وارتا تھا اور جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے ہوتے تھے، آج اس کی قبر بھی حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزارے ما غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں اور نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں۔ آج وہ غریب بنے ہوئے ہیں جو ہندوستان کی تقدیر کے مالک جانے جاتے، جب چلتے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، لیکن آج بر مزارے ما غریباں۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اب پل پار کر کے جب ادھر آئیں تو وہاں تو لکھا ہے بر مزارے ما غریباں، اور یہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، سید حجویر مخدوم امم۔ ایک لوح مزار وہ بھی ہے اور ایک لوح مزار یہ بھی ہے۔ وہ ایک شہنشاہ کا مقبرہ ہے اور یہ ایک گدڑی پوش فقیر کا مزار نور ہے۔ وہاں دن کو بھی اداسی ہے، یہاں رات کے پچھلے پہر بھی آ جاؤ تو ہجوم عاشقاں ملے گا۔ وہ منظر آپ کو یاد ہوگا جب مدارس پہ، مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ، بازاروں میں، گلی محلوں اور کوچوں میں بم دھماکے ہو رہے تھے، اور جہاں بم دھماکہ ہوتا تو خوف اور ہراس پھیل جاتا، ماحول خوبصورت
اور سیکورٹی کے انتظام کرنے کے باوجود بھی وہاں جانے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ آپ کے یہاں لاہور میں مون مارکیٹ کے اندر جب حادثہ ہوا تو بعد میں اس کی سیکورٹی باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ بہتر کر دی گئی، لیکن لوگ اس سمت رخ نہیں کر رہے تھے۔ وہ ماضی کا تصور اتنا بھیانک تھا جب ماؤں کے ساتھ آئے ہوئے بچوں کے بدن کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں، اور وہ دردناک سانحہ اور وہ منظر لوگوں کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ بارہا اعلان کیے جاتے رہے کہ یہ مارکیٹ باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، لیکن لوگ وہاں کئی مہینے رخ نہیں کر رہے تھے۔ یہ کہانی ایک مارکیٹ کی سنا رہا ہوں۔ اور جب یہاں بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، سحری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا، اور جب فجر کی نماز ہوئی تو سارا لاہور امڈ آیا تھا۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہے نابندی۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی اللہ نے جس شان و شوکت کے ساتھ رکھی ہوتی ہے، لیکن جو انتقال کے بعد اللہ ان کو اعزاز و تکریم دیتا ہے، جو شانیں دیتا ہے، پھر وہ انہی کا مقسوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے، یہ پاکان امت، یہ پارسا لوگ اس مرتبہ رفیع تک کیسے فائز المرام ہوتے ہیں، تو آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، ان کی دعاؤں کا طالب رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ بندوں کا ذکر کیا، جن کے لیے شریعت میں اصطلاح ہے ولی اللہ کی۔ انہیں خوف و حزن نہیں ہے، یہ کسی ڈر اور کسی خطرے سے اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی ان کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو یہ پاکیزہ بندے اس مرتبہ رفیع تک کیسے پہنچتے ہیں؟ اللہ کے پاکیزہ بندوں کے لیے نہ تو کوئی مخصوص یونیفارم ہوتا ہے، اور شریعت سے ہٹ کے نہ کوئی الگ نصاب ہے ولی بننے کا۔ تو قرآن نے اہل اللہ کی پہچان ہمارے سامنے رکھی، اور اگر ہم اس کو ملحوظ رکھیں تو ایک تو ولی کی معرفت اور ولی کی پہچان میں ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، چونکہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اس کی نقل بھی آتی ہے، جس کی اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو تو نقل بھی نہیں آتی، جب اصل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو نقل بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے۔ تو آج کو کتنے لوگ آپ کو ادعائے ولایت کرتے ملیں گے، اس لیے کہ اولیاء کے لیے دل میں جو محبت کے جذبے رکھے گئے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے جو احترام رکھا گیا ہے، تو ہر شخص اس احترام اور محبت کو وصول کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس ٹائٹل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ چونکہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے اس دعوے کو وہیں مسترد کر دیا جائے گا، اور وہ محبت وصول کرنے کی بجائے نفرت کا سزاوار ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں صحابی ہوں تو یہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب اس دھرتی پہ کوئی صحابی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں تو اولیاء کا تو وجود قیامت تک موجود رہے گا۔ اس امت کی میں نے جملہ خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ پچھلی امتوں کے اندر جب اولیاء کا سلسلہ مفقود ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا ہدایت کے لیے ایک تسلسل چاہیے تھا، اور اللہ نے اس کو پورا کیا ہے ولایت کے ذریعے سے۔ تو قیامت تک اس امت میں اولیاء آتے رہیں گے، تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد پھر کفر پھیلے گا تو سلسلہ ختم ہوگا، ورنہ اس امت کے اندر اولیاء آتے رہیں گے۔ اولیاء کے لیے الگ کوئی یونیفارم نہیں ہے، اولیاء کے لیے الگ کوئی نصاب نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ معرفت حاصل نہ کر لیں ان علامات کی
اور اولیاء اللہ کے لیے اللہ جل شانہ نے جو ہمیں پہچان بیان فرمائی ہے، تو پھر ہم ہر دوسرے تیسرے دن دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص دھوکہ کھائے کسی 2 نمبر آدمی سے، تو پھر مسلسل دھوکوں کی وجہ سے وہ حقیقت کا بھی منکر ہو جاتا ہے، حقیقت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اولیاء کے منکر ہیں، تو اس کے بنیادی اسباب جب انکار شروع ہوا تھا تو کچھ دھوکہ بازوں کی دھوکہ دہی کا نتیجہ تھا، بعد میں باقاعدہ وہ مسلک بن کے بھی کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اہل اللہ کی معرفت، اہل اللہ کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اہل اللہ کے لیے جو کرامت اللہ کی طرف سے ان کو دیا جانے والا اعزاز ہے، یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے، اس لیے کہ استدراج کے اندر اور کرامت کے اندر جو فرق ہے اس کو عام آدمی جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتا۔ کشف المعجوب کے اندر خود حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ نے کرامات کے باب میں ہی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم الخواص آپ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے وجود کی برکتیں پاؤں۔ تو آپ نے مراقبہ کیا اور تنفر پیدا ہوا اس کی جانب سے آپ کے دل میں، تو اس کا اظہار کیا تو اس نے کہا جی میں راہب ہوں، نصرانی ہوں، لیکن آپ کی شہرت سنی ہے تو اس لیے میں آپ کی قربت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت قلیل ہیں اور میری صحبت آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گی، تلخ ہوگی۔ اس نے کہا میں قبول کروں گا۔ مسلسل 8 دن وہ آپ کے ساتھ رہا۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں یہ ارادہ تو کیا تھا کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے میں چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ تو آپ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر رکھ دیا اور بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوا کہ مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میں نے جب سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس پر 2 پیالے پانی کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں۔ میں نے ایک پانی کا پیالہ اور ایک روٹی اسے دے دی اور ایک خود تناول کر لی۔ اس کے بعد پھر ہم سفر میں آگے بڑھ گئے، چلتے رہے۔ 8 دن جب دوبارہ گزرے تو اس کی ٹانگیں پھر مجھے کپ کپاتی دکھائی دیں کہ پہلے والی حالت پھر عود کر رہی ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس دن اللہ نے لاج رکھ دی تھی، روز روز حالات ایسے نہیں ہوتے، تو قبل اس سے کہ یہ مجھے آزمائے۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ میاں آج تیری باری ہے، تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کوئی تعامل کرنے کی بجائے سجدے میں سر رکھ دیا، اور میرے دل میں تھا کہ اس کے سر رکھنے سے کیا ہوگا، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 پیالے پانی کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کہ حضرت کھائیے، تو میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ یہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ تو میں نے کہا کیا مبارکیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو میں نے کہا مالک اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پانی کے پیالے اور 2 روٹیاں دے دے، اور اگر ابراہیم الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے اس وجہ سے دے دے، اور اب یہ طبق ان چیزوں کے ساتھ اترا ہے تو آپ میرے ایمان کے بھی گواہ بن جائیے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصول کی۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم الخواص جیسے بزرگ جو ہیں وہ بھی یہاں ایک چیز کو دیکھ کر کے کہ یہ کرامت ہے، استدراج ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر عام آدمی کے لیے یہ کس طرح معیار مقرر کیا جا سکتا ہے؟ شعبدہ باز لوگ تو پھر دھوکہ دے کے کسی کو ولی مان لیں گے، اور جنہوں نے مانا ہوا ہے انہوں نے اسی طرح مانا ہوا ہے۔ ہم سنتے، کہتے، بولتے، تقریروں میں بیان کرتے ہیں اور بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک شخص ہوا میں بھی اڑے لیکن شریعت کا باغی ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اس کو جوتے مارنے چاہیے، لیکن کوئی ما فوق الفطرت کام کر کے دکھا دے تو ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ایسے جاہلوں کے پاس کہ جو
اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے، ڈھب کے انسان بھی نہیں ہیں، سنجیدہ اور متین قسم کے جو ہے وہ انسان بھی دکھائی نہیں دیتے ان کی حرکات و سکانات سے، لیکن ان کے پیچھے بھی ہجوم ہوتا ہے۔ ایسے کتنے لوگوں کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو جب جاہلوں کا معاشرہ ہو تو جہالت میں یہ سب چلتا ہے۔ اس لیے جو معیار ولایت ہے وہ کرامت کو بھی نہیں بنایا گیا۔ کرامت اللہ اپنے ولیوں سے صادر فرما دیتا ہے اور یہ ولیوں کی عزت ہے، ان کی تکریم ہے، لیکن اگر ساری زندگی بھی کسی سے کرامت کا ظہور نہ ہو تو وہ بھی ولی ہو سکتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کرامتیں طلب نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے کوئی کرامت دے دے تاکہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، یہ ان کی آرزو نہیں ہوتی۔ ابو عمار حنبلی فرماتے ہیں کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ، نفسک تطلب منک الکرامہ وربک یطلب منک الاستقامہ۔ کہا کرامتوں کے پیچھے نہ بھاگنا، استقامت کے پیچھے بھاگنا۔ تیرا نفس تجھ سے کرامتوں کا طالب ہے، تیرا رب تجھ سے استقامت کا طالب ہے۔ تو کرامت جو ہے برحق ہے، اور کرامت کا من حیث الکرامت انکار کرنا یہ کفر بھی ہے۔ اگر کوئی کہے میں نفس کرامت کو نہیں مانتا، کافر ہوگا۔ اور وہ کرامات جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور اس کا انکار بھی کفر ہے۔ جس عاصم بن برخیہ کا تخت بلقیس آنے واحد میں لانا ہے، یہ حضرت سلیمان کے جو ہے وہ ایک صاحب کی کرامت تھی کہ انہوں نے 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ ملک سبا سے ہو کے واپس آتے ہوئے لگتا ہے، اگر چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ اور جو تخت ہے وہ 60 ہاتھ چوڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے اور کئی ہاتھ موٹا ہے، اور 7 جو ہے وہ دروازوں کے اندر مکفل ہے، 7 دیواروں کے اندر، 7 کوٹھڑیوں کے اندر، اور پہرے دار کھڑے ہیں۔ جن نے کہا میں دوپہر تک لے آتا ہوں، بہت بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر حضرت سلیمان کا ایک امتی کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پہلے موجود۔ اور پھر کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کمال کے آنے واحد کے اندر تخت قدموں میں حاضر کر دیا، یہ حضرت سلیمان کے امتی کا کمال ہے، یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کا کمال ہے۔ جب حضرت سلیمان کے مقتدی کا یہ کمال ہے کہ آنے واحد میں 1 مہینے کی مسافت سے تخت لا کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے، اور خود مقتدی بن کر حضرت سلیمان جس پیغمبر کی اقتداء میں کھڑے ہیں، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میں عالی مرتبت سامعین سے گزارش کروں گا کہ یہ جذبہ جو آپ کا ہے کسی اور موقع پر اس کا اظہار ہو سکتا ہے، اور یہ نعرہ ہمارے مزاج میں، ہمارے مسلک میں جو ہے وہ شامل ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اس لیے ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، تو ضرور اس کا اظہار کسی اور موقع پہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور میں بہت تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا ہے، ابھی تمہید میں ہی کافی وقت بیت گیا، تو آپ یہ وقت بھی اگر میرے کھاتے ڈال دیں تو خیر کی کچھ باتیں آپ تک زیادہ پہنچ جائیں گی۔ یہ شوق تو آپ کہیں کھڑے ہو کے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے، وہ کرامت جن کا بیان قرآن کے دامن میں، جس عاصم بن برخیہ کی کرامت ہے، حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، یہ ولیہ کی کرامت ہے۔ اصحاب کہف کا بغیر کھائے پیے 309 سال تک مسلسل سوئے رہنا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ اعزاز اور یہ تکریم رکھی ہے۔ تو کرامات جو جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو ان کا انکار بھی کفر ہوگا۔ البتہ احادیث میں اگر کرامات ہیں تو اگر وہ متواتر احادیث ہیں تو ان کا انکار بھی کفر ہی ہوگا، لیکن کوئی ایک بھی متواتر حدیث نہیں ہے جس میں کرامت کا بیان، باقی احادیثیں مشہورہ ہیں، تو ان کا جو انکار کرنا ہے وہ گمراہی ہے۔ اور مشاہیر بزرگوں کی کرامات کا انکار کرنا جو ہے وہ علماء نے کہا ہے کہ سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے صالح بندے ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی مصدقہ چیز آپ تک پہنچ جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے،
لیکن اس کے باوجود بھی جو معیار بتایا گیا اللہ جل شانہ کی قربت کا وہ یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی کرامات جو ہے وہ ان سے صادر بھی نہیں ہوئی، یا ہوئی ہیں تو ہمارے تک نہیں پہنچی، اور سب سے بڑے اللہ کے ولی تو صحابہ ہیں، اور کتنے صحابہ ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی۔ تو پھر معیار کیا ہے؟ تو معیار دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ اکبر، ایمان اور تقوی۔ اب ظاہر ہے اللہ کی قربت کے لیے ایمان بھی اعلیٰ درجے کا اس مقام پہ کہ تیقن کا وہ نور اور یقین کی وہ بجلیاں ان کے اعتقادات سے پھوٹتی ہوں، اور ایمان میں سب سے پہلی چیز، سب سے اولیت جس چیز کو ہے وہ عقیدہ توحید کو ہے۔ اللہ پر جتنا توکل مضبوط ہوگا، اللہ جل شانہ کے ساتھ جتنی محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، اللہ جل شانہ کے ساتھ جتنا الفت کا رشتہ مستحکم ہوگا، اور اس کے ساتھ جتنا باطنی تعلق مضبوط ہوگا، اس قدر ہی اللہ کی قربت کا نور بندے کو نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ایمان، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی تقوی، اور وہ تقوی بھی اللہ کا جتنا بڑا ولی ہے اس حساب سے اس کا تقوی بھی اتنا ہی بلند، اتنا ہی رفیع الشان ہوگا۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ ایک ہے قوت نظریہ اور ایک ہے قوت عملیہ۔ اللہ کا جو ولی ہے قوت نظریہ میں بھی اس مقام پہ فائز المرام ہوتا ہے کہ عام لوگ اس مقام پہ فائز المرام نہیں ہوتے، اور قوت عملیہ میں بھی وہ اس مقام پہ فائز المرام ہوتا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ عام لوگوں کی نیکیاں جو ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے سیئات ہوتے ہیں، وہ ان کو سیئات سمجھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا مقام اتنا رفیع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں بعد میں تابعین کو کہ جن چیزوں کو تم عام سمجھتے تھے، ہم حضور کے دور میں ان کو موبقات میں سے ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے جتنا مرتبہ زیادہ ہوگا اس قدر جو ہے وہ اس سے تقاضا بھی اتنا اہم ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہے، اور پوچھتی ہے کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو میں پوچھیے۔ اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں سود کاٹتی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاندنی راتیں ہوتی ہیں، تو چاندنی راتوں میں میں رات کو بھی کچھ سود کاٹ لیتی ہوں، اور جب دن کا وقت ہوتا ہے اور دن کا کاٹا ہوا سود اور رات کا کاٹا ہوا سود دونوں میں معیار میں فرق ہوتا ہے، ذرا دن کے اجالے میں جو کاٹا ہوا ہے اور جو رات کی چاند کی چاندنی میں کاٹا ہوا ہے، تو کیا ان دونوں کو میں ملا کر کے اکٹھا فروخت کر سکتی ہوں؟ تو جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی شخصیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ تو فرمایا پھر تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا پھر عمل بھی اس اعتبار سے، اس درجے کا ان کا عمل ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے ان کو مقامات رفیع پر فائز المرام ہوتا ہے، تو ان کی احتیاطیں۔ حاتم اصم کی زندگی دیکھیے، ساری زندگی بہرے بنے رہے۔ حضرت حاتم اصم جو ہیں وہ بہرے نہیں تھے، لیکن کس طرح بہرے بنے کہ ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی اور بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ یہ انسان کا ایک طبعی عارضہ ہے، لیکن یہ انسان اس میں اپنی شرمندگی بھی محسوس کرتا، پھر ذات کی خاتون تھی، تو اس کو بڑی سبکی ہوئی کہ حضرت میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو جب اس نے مسئلہ بیان کرنے لگی اور اس کے چہرے پہ شرمندگی کے جو ہے وہ آثار تھے کہ حضرت کے سامنے یہ ہو گیا، تو حضرت جب وہ آپ سے ہم کلام ہوئی تو آپ نے ایسے کہا کہ ذرا اونچی بولنا۔ اس کو تأثر یہ دیا کہ میں اونچا سنتا ہوں۔ تو جب حضرت نے یوں کیا تو اس کی وہ جو شرمندگی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس نے بے دھڑک اپنا مسئلہ بیان کیا اور بلند آواز سے کیا۔ جب تک وہ خاتون رہی حضرت حاتم جو ہے وہ بہرے بنے رہے تکلف کے ساتھ، کہ اسے جب بھی پتہ چلا کہ میں بہرا نہیں ہوں تو اس کو شرمندگی ہو گئی۔ یہ بزرگوں کے اخلاقیات ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ صوفی کتنا باریک ہوتا ہے، یہاں تو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، یہاں حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن ہیں۔ آج کا جو ہمارا طریقت کا سسٹم ہے، اس سے تو تعفن آتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی 1000 میں ایک ہوگا،
ورنہ جو حال ہے اس وقت دور موجود کی طریقت کا، اب یہ دیکھیے معیار کیا ہے کہ ساری زندگی اس لیے بہرے بنے رہے کہ اس کو اگر پتہ چل گیا کہ میں بہرا نہیں ہوں تو اس کو تب شرمندگی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ اگر ان کا مقام اتنا بلند ہے تو اس کے تقاضے بھی اتنے بلند ہیں۔ تو ان کا جو تقویٰ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت، آپ کسی دعوت میں تشریف لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو اس نے بہت ساری چیزیں پیش کی، تو آپ نے شوربہ چکھا تو شوربہ بڑا لذیذ تھا، تو آپ نے صاحب خانہ سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں اس کو پی سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا حضرت سب کچھ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، شوربے کا عرف جو ہے وہ مشروب نہیں ہے، معقول ہے، یہ کھایا جاتا ہے، پیا نہیں جاتا۔ اور میں جب عرف سے ہٹنے لگا ہوں تو مجھے میزبان سے اسپیشل اجازت چاہیے، چونکہ میرے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی پینے لگ جائیں تو آپ نے تو کھانے کے لیے اس کو بنایا ہے، تو وہ پھر کم پڑ جائے گا اور آپ کو شرمندگی ہوگی۔ یہ تقویٰ تھا ہمارے بزرگوں کا، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھنا تھا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا، نہ ان کا یونیفارم کوئی الگ ہوتا ہے، نہ ان کے لیے شریعت کا کوئی نصاب الگ بنایا گیا ہے۔ اللہ کے ولی شریعت پر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن جس باریک بینی کے ساتھ، جس تفحص کے ساتھ، اور جس باریکی کے ساتھ، اور جس طرح دین کو جس انداز سے وہ دیکھتے ہیں، اور جن اعلیٰ اخلاقی اقدار کے وہ حامل ہوتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کے مقرب اور بارگاہ قدس کے جو ہیں وہ مقرب بن جاتے ہیں۔ جو فرمایا گیا کہ میرا بندہ فرائض کے بعد جب نوافل کی کثرت کرے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو ہم نے فرض کے بعد نفل یہی سمجھا ہے کہ کچھ رکعات نفل ہیں اور نفلی روزہ ہے۔ ہمارے اقدار میں بھی، ہماری اخلاقیات میں بھی، ہمارے رویوں میں بھی، ہمارے طرز زندگی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں واجبات میں سے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں اس طرح نوافل کے زمرے میں آتی ہیں، اور وہ بلند اخلاقیات اور وہ کردار کی وہ رفعتیں وہ ممتاز کرتی ہیں ان کو دوسروں سے، اور اللہ کا بندہ اس قدر صالح اور پاکیزہ بن جاتا ہے کہ اس کی ایک ایک ادا اور اس کا ایک ایک رویہ اور اس کا طرز زندگی لوگوں سے ایسا مختلف ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے مزاج کو سمجھ کے اپنی روح کی اتھائی گہرائیوں تک اتار دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی ان خوبصورت اداؤں سے ان کو مقامات رفیع بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کو ولایت کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے پاکیزہ بندوں کی قربت میں جو ہے وہ حاضر ہو کر کے ان کے فیوز و برکات حاصل کریں، آج تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیوز و برکات کا تصور عمومی طور پہ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر ان کے توسل سے جو دعائیں مانگنا اور جو وہاں ہماری مادی ضروریات ہی رہ گئی، جبکہ توسل کے باب کے اندر اگر آپ اپنے پرانے بزرگوں اور جو پھر توسل ان سے کیے تھے وہ باطنی چیزوں کے لیے کہ میں تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے دل کا یہ زنگ کیوں نہیں اتر رہا، اور اس کے لیے وہ کوشاں ہوتے تھے۔ ہماری طلب جو ہے وہ بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کر کے وہ مادی چیزیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں، وہ اپنے مقدمے کے معاملے، اپنی دنیا کے قرض کے معاملے، بلکہ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں ہم تو مدینہ المنورہ بھی جائیں تو واپس آ کے کہتے ہیں کہ بس میرا جی چاہا وہاں کہ بریانی ملے تو ایک آدمی جناب بریانی لے کر آ گیا، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ میرا جی چاہا کہ وہاں فلاں چیز ملے تو بھائی صاحب بس ایک شخص آیا، اس نے پلیٹ میں ڈالی ہوئی تھی، میں نے کہا مدینہ المنورہ میں جا کے بھی بریانیاں مانگتے ہو؟ وہاں جا کے تو تم نے کچھ اور مانگنا تھا، دل کے اجالے مانگنے تھے۔ آہ ناداں تو ہی چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی تھا۔ تو بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کر کے ہمارا دامن طلب، ہماری وسعت کیا ہونی چاہیے۔ کسی کے ظرف کا پتہ تبھی چلے گا کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے۔ جو اس کی طلب ہوگی اس سے پتہ چلے گا اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ جام نہ دے حسن طلب کی داد ہی دے، یعنی جو حسن طلب ہے وہ کتنا بڑا ہے، تو وہ حسن طلب ہمارا ان بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کے کس طرح دامن پھیلتے اور ہم ان سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ آج ہم بد اخلاقیوں میں مبتلا ہیں، آج ہمارے دل وسوسوں کا شکار ہیں، آج ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہا،
آج ہماری زندگیوں کے اندر غیبت اور نفرت اور حسد اور بغض اور کینے اور عجب اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارا اندر لٹ گیا ہوا ہے. آج سجدوں کا وہ نور ہمیں نصیب ہی نہیں ہو رہا. ہم صرف سوائے ٹکرے مارنے کے اور کچھ نہیں کر رہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں آئے ہیں تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے ان کے پاکیزہ وسیلے کے ساتھ کہ میرے مالک تیرے بندے کی چوکھٹ پہ آیا ہوں, ان کی روح پاک کے تقدس سے من کو روشنی عطا کر دے, مجھے لذت سجدہ عطا کر دے, مجھے قیام کا نور عطا کر دے, میرے اندر کے سارے جو ہیں وہ اغراض کی جو میل کچیل جمی ہوئی ہے اللہ وہ دور کر کے میرے باطن کو ستھرائیوں کا, پاکیزگیوں کا اور عفتوں کا نور عطا فرما دے. تو ان پاک باز بندوں سے آ کے ہم نے اپنی ان علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا تھا اور اپنے اندر کی صفائی اور اپنے اندر کی ستھرائی کا سامان کرنا تھا. اور انہوں نے جن اقدار کے ذریعے, جن عالی مرتبت اخلاقیات کے ذریعے, جس حسن عمل کے ذریعے, کثرت نوافل کے ذریعے, شریعت کے مزاج کا جو تقاضا بھی تھا اس تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنے کے ذریعے جو مقام رفیع پایا ہے, ہم ایسے پاکیزہ بندوں کے حضور حاضر ہو کے عرض گزار ہوں کہ ہمیں بھی ایمان کا وہ مقام اور ایمان کا وہ نور چاہیے اور ایمان کا جو ہے وہ مرتبہ چاہیے کہ توحید کے نور سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا باطن کا تعلق اور آخرت کا تصور جو ہمارے بنیادی 3 عقائد ہیں ان کے اندر ہمیں اس قدر تیقن اور اس قدر کیفیت اور اس قدر جو ہے وہ نور ہونا چاہیے کہ ہم اس عقیدے کے نتیجے کے اندر ایک بے خوف, ایک صالح اور ایک پاکیزہ انسان بن سکتے ہیں. اور وہ ایمان اہل اللہ کی صحبت سے آ کر کے ہمیں حاصل ہوتا ہے. بلکہ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور, جب تم امور کے اندر تحیر میں مبتلا ہو جاؤ تو اہل قبور کی بارگاہ میں آ کے جب تم حاضری دیتے ہو تو تمہارے اس مرض کا بھی علاج ہوتا ہے. اس لیے اگر مانگنے کا سلیقہ ہے تو ہمیں ان بزرگوں کی بارگاہ سے وہ باطنی چیزیں مانگنی چاہیے, اور اگر ہمیں سلیقہ نہیں آتا تو ہمیں خاموش ہو کے بیٹھنا چاہیے اور فیض کا انحصار کرنا چاہیے اور ان کی مرضی پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ ہمارے باطن کو کیا دیتے ہیں. اور ہم اپنی جو چیزیں ہیں اور اپنی جو ہماری جو ہے وہ جو ہے سطحی سی خواہشات ہیں ان کے لیے اتنی بڑی بارگاہوں میں آ کر کے جو ہے وہ قیمتی وقت کو یوں برباد نہ کریں. تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ ہم اس پاکیزہ ہستی کی بارگاہ میں اللہ اکبر, جو بابا فرید کا بھی باب مراد تھا, اللہ اکبر, جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آ کر کے 40 دن چلہ کشی کرتے ہیں اور پھر وہ پلٹتے ہوئے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور. اللہ اکبر, وہ وہاں وہ نہیں لینے آئے تھے یہاں جو ہم یہاں مانگنے آتے ہیں. ان کی ضرورت, ان کی طلب وہ نہیں تھی جو ہماری طلب ہے ان بارگاہوں میں آنے کی. ان کی جو طلب تھی ان کو ان کے ظرف کے مطابق ملا اور پھر پلٹ کے انہوں نے کہا کہ میاں میں نے تو اس گنج بخش کی بارگاہ سے جو باطن کے اجالے پائے ہیں اور پھر وہ روشنی جو ملی, پھر نظر میں وہ کرشمہ سازیاں پیدا ہوئیں کہ ان کی نظر اٹھتی ہے اور 90 لاکھ کافر کلمہ توحید پڑھ لیتے ہیں. تو ان کی صحبت تو اکثیر ہے. حضرت مجدد پاک تو فرماتے ہیں کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے, سرخ گندک کی طرح ہے ان لوگوں کی صحبت. اور ان کی قربت میں آ کر کے آپ اپنے اندر کی ساری علائشوں کو مٹا کر کے ایک صالح پاکیزہ انسان اور ایک خوبصورت مسلمان ہونے کی آرزو کریں اور انتظار فیض میں بیٹھ جائیں. اور پھر دیکھیے کہ ان کی صحبت کا فیض کس طرح باطن کو رنگ دیتا ہے اور باطن کو کیسے اجالا دیتا ہے. اور اہل اللہ کی صحبت سے نور پانے والے جب اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں تو وہ رنگ کچا اور ناپختہ نہیں ہوتا. حالات کا جبر کچھ بھی ہو اور جو ہے وہ زمانے کے تیور کچھ بھی بدلتے رہیں, آج تو لوگوں کے ایک شارٹ کلپ سے اعتقادات اور نظریات تبدیل ہوتے ہیں. ہم یہاں آ کے لڑک کے یہاں آ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن جن کو رنگ داتا گنج بخش علی حجویری نے چڑھایا ہوتا ہے, طوفان بھی آ جائے ان کا وہ پکا رنگ کبھی اترتا نہیں ہے. وہ کچا رنگ نہیں ہوتا, وہ پکا رنگ ہے. میاں صاحب نے اپنے لہجے میں کہا تھا کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا تے پکا رنگ میرے ماہی والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو وہ پختہ رنگ, وہ صبغۃ اللہ, جس رنگ سے جو ہے وہ ہمارے باطن اجلے ہو جائیں اور باطن نور سے معمور ہو جائیں, تو ہم ان عالی مرتبت بارگاہوں میں آ کے
یہی عرض کرنا ہے اور یہی ہم کچھ لینے آئے ہیں۔ نا انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا، نا انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا آس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول شراب پرانی، میرا روگ بھی بہت پرانا، ساکی ہس ہس ٹال نہ سانو، اساں پیتے ہیں باج نہیں جانا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے، تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی، پھر سرخرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مستر پہ بٹھائے جائیں گے، فقیر نام تنا دا باؤ، قبر جنا دی جیوے ہو، پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے، اور آج قبرستانوں میں دفن ہیں۔ آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں، وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، لیکن بڑھاپا نہیں آیا، موت آ گئی۔ موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے۔ حضرت امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، زیادہ بچے ہیں، زیادہ جوان ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں؟ تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے۔ ہر گھر میں دیکھ لیجئے، بچے زیادہ ہوں گے، جوان ان سے کم ہوں گے، بوڑھے ان سے کم ہوں گے۔ تو اگر بوڑھے تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، تو غزالی فرماتے پھر بات سیدھی سیدھی ہے، بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہی سیدھا سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے، بہت بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو۔ جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو منہا ہوگی زندگی سے۔ ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستے نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے۔ وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں۔ اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو، لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ مختصر زندگی ہے، سانس کسی وقت بھی ٹوٹ جانی ہے، اور میں اور آپ آغوش موت میں جانے والے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر ہم پچھتائیں، کاش کی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہوتا، پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی کے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش انگام کا، جل گیا جب کھیت مرسمی تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو کتب تصوف میں پڑھا ہے، دیگر کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پچھتائیں گے، لیکن نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں گزار دیے ہوتے، اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے۔
تو صاحب وہ میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کو، اس فرصت کی گھڑیوں کو، ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں، قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوا ہو۔ آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کرواتا ہوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھو ڈالوں گا، خطائیں معاف کر دوں گا، بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے، اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آجو میری چوکھٹ پہ، لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری باتیں نہیں سنتے۔ مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں لیکن یہ میری بات ہی نہیں سنتے، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں، زبان بند ہو جائیں، ہاتھ اکڑ جائیں، اعضائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں، اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں۔ میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑھے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہماری اصل کمائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں۔ فرمایا کہ ابن آدم کہتے ہیں مالی مالی مالی، فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا، باقی اس کا نہیں، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور یا پھر وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، باقی تو بھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا کہ بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے گناہ کیے، پاپ کیے، وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل دینے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ تو قمیض بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو غسل دینے کے لیے تیار، انہیں خوف آتا ہے۔ قبرستان کے اوپر بھی کرائے کے بچے بٹھا دیے، وہ خود قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں رکھتے وہاں تک کے۔ تو وہی عمل ہے صاحب جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اپنی آخرت کے لیے سوچنا، کبھی دھوکے نہ پڑنا۔ میرے پہ ناراض نہ ہونا، میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں، میرے پہ پیر ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیر وہ ہے جو تمہیں آخرت کی فکر دے، تمہاری زندگی کو اور اوکھا کر دے۔ جو کہتا ہے بس ٹھیک آگے ہو تمہیں موج ہی ہو جائے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ دنیا ہے، آخرت ہے، اعمال کی جواب دہی ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے،
موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ فتنائے ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آپ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، اور نعت خواں کہہ رہا ہوتا ہے بس تم آگے ہو نعت خواں میں، تو نعت خوانی میں آگے ہو، بس بخشے گئے ہو، اللہ کرم کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نظام ایسا نہیں ہے۔ ہم سے عمل مانگا گیا ہے، ہم سے سجدے مانگے گئے ہیں، ہم سے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہماری زندگی ہے ایک نظم ہے، پورا نظام شریعت ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے۔ یار ایک مزدور نے 500 روپیہ کمانا ہو تو 8 گھنٹے کم از کم اسے جو ہے وہ ایک دن میں مزدوری کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے شام کو اس کو 500 روپیہ ملتا ہے۔ تو جنت اتنی ہی سستی ہے کہ یوں ہی بن جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت یوں ہی بن جائے گی؟ جبکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَزُلْزِلُوا، یہاں لفظ آتے وَزُلْزِلُوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا، اہل ایمان بھی پکار اٹھے، مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا جا رہی ہے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے تخم عمل ڈالو۔ آج جو تخم عمل ڈالے گا کل وہ فصل کاٹ لے گا۔ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم میں سحری کے وقت اٹھتا نہیں، ہل جوتتا نہیں، زمین کو کھودتا نہیں، بیج ڈالتا نہیں، سہاگا دیتا نہیں، پانی ڈالتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کیا کٹائی کے موسم کے اندر وہ فصل اٹھا لے گا؟ فصل وہی اٹھائے گا جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہے، جو سحری کے وقت اٹھا، جس نے چھڑکاؤ کیا، پانی ڈالا، بیج ڈالا، تخم عمل ڈالا، پھر جڑی بوٹیاں ہوگی ان کو کاٹتا رہا۔ اس نے کتنی محنت کی، تیز ہوا چلی تو دل ڈولنے لگا کہیں فصل نہ اجڑ جائے، دھوپ زیادہ گرم ہو گئی تو پریشان ہو گیا، ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا رہا، پانی خشک ہونے لگا تو سینچتا رہا پانی کہ میرے بوٹے سوکھ نہ جائیں، پھر جا کے کہیں پھل پکا اور پھر جا کے اس نے کھیتی اٹھائی۔ میاں یہ دنیا فرمایا میرے حضور نے آخرت کی کھیتی ہے۔ سحری کے وقت اٹھو، آنسو بہاؤ، تخم عمل ڈالو اور لوڈی کرو، جڑی بوٹیاں اگنے لگ جائیں گی تمہارے عمل کے بعد بھی، کھیتی بونے کے بعد بھی۔ تم نے بویا کچھ تھا لیکن حسد کی جڑی بوٹی، حقد کی، نفرت کی، بغض کی، کینے کی، آؤ ذرا ان جڑی بوٹیوں کو بھی کاٹے، نکالیں، سب کچھ پیش کر کے پھر کسی آندھی سے بھی ڈریں۔ شیطان نفس بعض کا سارا بنا ہوا کھیل گوا دیتا ہے۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا، منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مقبول تھا، لیکن بھٹک گیا۔ پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرین تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہاتھ صداوے متا روڑ دیوے دودھ گڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے۔ ایک تابعی حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، ہر کوئی ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اس لیے یہ تھوڑی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے، یہ اس کی امانت ہے، یہ کتنی بڑی دولت اس نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ سینے میں اسلام کا چراغ ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا، آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا، وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک بندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے،
عالی شان بنگلوں میں رہتا ہے، دنیا میں پہچان ہے، لوگ سیلوٹ کرتے ہیں، وقار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، خوبصورت عورتیں پہلو میں ہیں، زمانہ کہتا ہے کیا قسمت اس کی، کیا کہنے، لیکن سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، کوڑی مل نہیں ہے۔ اور ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے، دوسری گلی کا کوئی بندہ اسے جانتا نہیں ہے، پھٹے پرانے پیبند لگے لباس ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، زمانہ پوچھتا نہیں ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، خوش بخت آدمی ہو۔ اللہ اکبر، خوش بخت وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا گیا، اور اس ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا گیا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور قرآن مجید میں 33 مرتبہ ہمیں تقوی کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ حضور علیہ السلام سے بھی جب کوئی کہتا حضور ہمیں کوئی وصیت کیجیے، تو حضور کہتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ہے کیا جس کی وصیت رسول کریم بھی بار بار کرتے ہیں؟ تقوی ہے کیا جس کی وصیت میرا رب بھی کرتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے؟ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشت نہیں کرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے ہتھے چڑھ جائے تو مار بھی دیتا ہے، چور ڈاکو سے ڈرتا ہے قابو آ جائے انہیں چھوڑتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈرنا کس معنی میں ہے؟ تو یہ ڈرنا اس معنی میں ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس معنی میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کے تو تیور بدلے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو بندہ رب سے پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ اب دنیا میں کسی نے کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا بندوں نے رب سے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے پھر پیار کیا جائے اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہتا ہے، تو پھر ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے حکموں کو توڑنے سے بچا چاہتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے احکام بجا لائے جائیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے، جن کاموں سے روکا ہے رک جایا جائے، جن کاموں کا حکم دیا ہے بجا لائے جائیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مفہوم۔ تو کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ تقوی اختیار کرو۔ ویسے تقوی کے بارے میں تو اتنا کچھ لکھا علماء نے، یہ الگ مضمون ہے، لیکن 2 ایک بات ہے۔ بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرا جائے کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں، نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہو۔ بعض لوگ نیکی کر کے پھول جاتے ہیں، اور کسی نے 2 نمازیں زیادہ پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی خوف رہے پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ۔ حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا آج تو خوشیوں بتا دے رہا ہے، کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔ حضرت بایزید بستامی کو ایک بڑھیا نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، کہا پوچھئے، کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ ایسا مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید بستامی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرا کیا ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا۔ حضرت بایزید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تیری داڑھی تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت بایزید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو،
शहनशाह तो फकीरों को यही पूछते हैं क्या लेने आए हो, तो मैं लेकर तो कुछ नहीं आया, तेरी रहमत का सवाली बन के आया हूँ। तो अल्लाह ने बगैर हिसाब के मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो जब तक ये यकीन ना हो कि मेरा अंजाम क्या है, धड़का तो लगा रहे, मोमिन की जिंदगी है। तो कहा नेकी करने के बावजूद भी डरता रहे, पता नहीं कबूल हुई है कि। अल्लाह अकबर। हजरत काब अहबार ये ताबी हैं, लेकिन इन्होंने हुजूर को देखा है। हुजूर को देखने वाला सहाबी होता ना, लेकिन इन्होंने हुजूर को देखा भी है, लेकिन फिर भी ताबी है। क्यों? इसलिए कि यहूदियों के बहुत बड़े आलम थे, अहबार थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, ज़ियारत हुई, लेकिन ईमान न लाए। फिर हज़रत उमर फारूक के दौर में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो हुजूर को देखा भी है, लेकिन सहाबी नहीं, ताबी हैं। लेकिन पिछली किताबों के आलिम भी थे और दीन मतीन के आलिम भी हुए, तो सहाबा इनसे मसाइल भी पूछते थे। तो इब्न उमर ने कहा, ए काब अहबार, ये कुरान में जो बार बार तकवे का लफ्ज़ है, इसका क्या मतलब है? तो हज़रत काब अहबार कहने लगे कि कभी तुम ऐसी वादी से गुजरे हो जहाँ खारदार झाड़ियाँ हों? तो उन्होंने कहा हाँ, कई मरतबा गुजरा हूँ। कहा कैसे गुजरे हो? कहा मैं दामन से बैठ लिया, कोई कांटा मेरे दामन से उलझ न जाए। काला फजा का तकवा, कहा तकवा भी इसी का नाम है। दुनिया से यूं गुजरा जाए कि कोई गुनाह से दामन आलूदा ना होने पाए। जगह जगह झाड़ियाँ हैं, जगह जगह कांटे भरी गुनाहों भरी झाड़ियाँ हैं, दावते गुनाह देती हैं, तवज्जो खींचती हैं, दिल खींचती हैं, लेकिन बच बच के नजरें बचा के गुजर जाया जाए। ये है तकवा। दुनिया में रहकर भी दुनिया से बचा जाए। दुनिया के तरक करने का नाम कमाल नहीं है, दुनिया में रह के दुनिया की खराबियों से बचने का नाम कमाल है। कमाल उस मुर्गाबी का है जो पानी में रहती भी है, लेकिन पानी को परों में जज्ब भी नहीं होने देती। सूफिया फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह कश्ती पानी में रहती है, पानी में रहती है लेकिन पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। कश्ती में पानी रहे तो खैर है, खुद भी तरेगी, औरों को भी तराएगी, लेकिन अगर पानी कश्ती में आ गया तो कश्ती और उसके सवारों को ले डूबेगा। कहा दुनिया में तुम रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे। अल्लाह अकबर। अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आने फिर पल्ले बचेगा कुछ नहीं। मन नज़र इला दुनिया नज़रत अखरजल्लाहु तआला मिन क़ल्बिही नूरल यकीन वज़्ज़ुहद। जो दुनिया को मोहब्बत की नज़र से देखता है, अल्लाह उसके दिल से तकवे का नूर खींच लेता है। फिर उसके सजदे रस्मी रह जाते हैं, उसकी नमाजें दिखावे की रह जाती हैं, फिर उसके सारे आमाल बस रस्मी रह जाते हैं। फिर न सजदे की लज्जत बाकी बचती है, न रकूअ और क़याम का लुत्फ़ बाकी रहता है। फिर सब कुछ उसकी तकरीर, उसका वाज, उसका सुनना, उसका सुनाना सवाए रस्म के और कुछ नहीं होता। तो दुनिया से मोहब्बत नहीं कीजिएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कुल फी दुनिया कान्ना का गरीब और का आबिर सबील। दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह कोई अजनबी मुसाफिर रहता है, या फिर कोई सड़क अबूर करने वाला गुजरता है, दाएं बाएं से देख के सड़क अबूर कर जाता है। फरमाया मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसे है जिस तरह कोई मुसाफिर गुजर रहा था, रास्ते में शजरे सायादार आ गया और वो चंद लम्हों के लिए सस्ताने के लिए रुक गया और फिर मंजिल की तरफ चल पड़ा। तो दुनिया में चंद लम्हों के लिए हम रुके हैं। कोई 60 साल के लिए रुका है, कोई 70 साल के लिए रुका है, कोई 50 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 40 साल के लिए। किसी के 40 साल बीत गए, किसी के 50 साल बीत गए, किसी के 20 साल बीत गए। थोड़ी देर के बाद दोपहर कट जानी है, साया जो है वो ख़त्म हो जाना है, उठ के फिर कूच करना ही पड़ना है। तो कबल इससे चूँकि ये 60 साल, 6 साल, 50 साल, 20 साल, 40 साल, ये हमारा इस दरख्त की छाँव के नीचे बैठना है। और उसके बाद ऐसी ज़िंदगी है, ऐसी लंबी ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। यौम हशर एक दिन जो है 50,000 साल का, 50 साल का नहीं, 50-100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन। और ये सारी दुनिया 60 साल की, ये सारी ज़िंदगी जो है वो 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की। उसमें भी पहले 8-10 साल बचपन की मदहोशियों में गुजर गए, कुछ बुढ़ापे के धप्पों में गुजर गए। दिन में 8 घंटे सोए तो जिंदगी का तीसरा हिस्सा ये गुजर गया। 45 साल जिंदगी है तो 15 साल ये निकल गई, 10 साल बचपन के निकल गए, 5 साल बुढ़ापे के धक्के निकल गए। रोज एक दिन में कितनी मरतबा वॉशरूम में जाना पड़ता, आधा घंटा भी लगा रहे रोज का,
تو روز کا یہ بھی نکالو کتنی زندگی بچتی ہے. میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا 13 سال بچتی ہے. 13 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 14 سال کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آواز آئی ہے انسان اپنے قریب رب کو چھوڑ دیا تم نے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. ماں پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن مالک کے پیار کا مقابلہ ہی نہیں ہے. ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بچے کو جنم جو دیا ہے. تو میرے اس جملے پہ اگر غور کرو اور میں تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ جملہ اگر آپ سمجھ جائیں، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے. ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا. جنم دینے والے کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے. تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈ کہیں نہیں ملے گی، اتنی گھنی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں. تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگتا ہے تو ذرا اس کی آواز بھی دیکھو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھاگنے والے آجا، پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتاؤ بھیگنے والوں کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ دیکھیے بھاگنے والے کو جو اللہ کے در سے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. شیطان نے جس کو اغوا کر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کی دہلیز سے، مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی پنج گانا صدائے دل نواز آتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن یہ نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے. میرا رب اسے بھی کہتا او بھاگنے والے آجا، میں تیرا رب لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا گوڑا رشتہ کتنا ہے، آجا پلٹ. آنا تو تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، کھلے منہ آجا. پھر جو تجھے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے میرے حضور، بہتر نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے آجا، میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے. ما غرک بربک الکریم. ماں میں عموم ہے. اہل علم علماء یہاں جو یا طلباء بیٹھے ہیں درس نظامی کے، وہ جانتے ہیں ماں میں کیا حسن ہے. ما غرک، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے مغرور کر لیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، کوئی ایک چیز بھی ہے جو تیرے پاس ٹھہرنے والی ہے؟ تو کس چیز پہ ناز کر کے اپنے رب کی دہلیز کو بھول گیا ہوا ہے؟ آجا پلٹ کے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی کے برتن ہوٹل پہ مانچ کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہو، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا. ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، اور باپ بھی بے قرار ہوتا ہے. پوچھتے پھر نالائق کی طرح چلا گیا. اخبارات میں اشتہار چھپتے آپ نے بھی دیکھے ہوئے، اس نام کا بچہ، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، وضاحت ایسی، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے. اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ، اس ایڈریس پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے. اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جیسے کچھ نہیں کہا جائے. تو میں جب بھی یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ رکتی ہے. رب بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا. آجا پلٹ کے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. مجرم جب بھاگتے تو واپس آتے ہوئے وہ ڈرتا ہے کہ کیا سلوک ہوگا، لیکن یہ دہلیز ایسی ہے، مجرم بھاگ گیا ہے، اس کی رحمت آوازیں دے رہی، آجا آجا پلٹ کے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور پھر اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، جب بندہ اس کے حضور واپس آتا ہے اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. کتنی کرم نوازیاں ہیں. تو کتنا بد نصیب ہے جو اس کی دہلیز پہ نہیں آتا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. تو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
اور ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اس لیے خندق میں ہوتے صحابہ کو دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔